بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد بحمد اللہ تعالی آج پہلا دورہ تفسیر القرآن بمقام مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ 3 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 24 دسمبر 2025 بروز چہارشنبہ۔ آج کی ہماری گفتگو اور موضوع ہے نزول قرآن کا مفہوم اور تعداد۔ نزول قرآن سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر۔ یہ پارہ نمبر 23 سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن نازل کیا گیا۔ اب نزول کا معنی کیا ہے؟ امام قطب الدین الرازی کشاف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔ کشاف یہ علامہ زمخشری معتزلی کی مشہور تفسیر ہے۔ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں الانزال لغتاً بمعنی الایواء و بمعنی تحریک الشیء من العلو الی اسفل وکلاہما لا یتحققان فی الکلام فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَى مجاز۔ انزال کے لغوی معنی ہے ٹھکانہ دینا، کسی کو ٹھکانہ دینا، رہنے کی جگہ دینا، اور کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف حرکت دینا۔ یہ بھی اوپر سے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہوئے میں براستہ سیڑھی نیچے آیا ہوں نا چھت سے، یہ انزال ہے۔ اور یہ دونوں معنی کلام میں متحقق نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کو صوت و حروف سے پاک ہے۔ نفسی اور لفظی کی تقسیم بھی جو کی ہے اصولیوں اور متکلمین نے، اعلیٰ حضرت نے تو اس کی بھی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعدد کو راہ نہیں، یکتا کا کلام ہے اور یکتا ہے، ازلی ابدی سرمدی دائمی ہے۔ یہ جو پھر حروف ہیں یا یہ مصاحف میں ہے یہ اس کا لباس ہے، اور اس کو حدیث جبریل سے سمجھایا پورا۔ آپ کا ایک اس پہ مقالہ ہے، وہ بظاہر بڑا مشکل مقالہ ہے اور بڑی وہ فنی بحث ہے، اور آخر میں خود فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عارف اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن شروع میں وہ جس طرح ان کا انداز ہے پورے فتاوی رضویہ میں بھی، اس رسالے میں بھی وہی انداز ہے۔ انوار المنان فی توحید القرآن کے نفس مسئلہ وہ پہلے سمجھا دیتے ہیں پھر دلائل دیتے ہیں۔ وہ جبریل امین کی حدیث سے انہوں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ بالاتفاق ایک ہیں، کائنات میں ساری دنیا کا اتفاق ہے نا۔ اور اصل صورت یہ ہے کہ 600 پار ہیں جنہوں نے افق کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے۔ افق کو گھیرا ہوا ہے 600 پروں نے، لیکن وہی جبریل امین دربار رسالت میں عربی کی صورت میں سوال کرتے نظر آتے ہیں وہی۔ جنگ خندق کے موقع پہ حضرت زبیر کی صورت میں خچر پہ جاتے ہوئے نظر آئے زرد رنگ کے مامے میں۔ اکثر و بیشتر بارگاہ رسالت میں داہیہ کلبی کی صورت میں نظر آئے، اور وہی جبریل امین اصلی صورت میں آنا بھی ان کا ثابت ہے۔ وہی جبریل امین دشمن خدا ابو جہل کو بھیانک اونٹ کی شکل میں نظر آئے،
وہی جبریل امین مختلف صورتوں میں متشکل ہونے کے باوجود جمہور علماء متکلمین نے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے مقام اصلی سدرۃ المنتہا سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو یوں ہی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسے ازل میں قائم تھا اب بھی قائم ہے۔ یہ نقوش، یہ الفاظ اس کا ایک پردہ ہے۔ تو لباس ہیں، لباس بدلنے سے لباس والا نہیں بدلتا، بلکہ علم کلام کی کتابوں میں ذات و صفات کی بحث میں صفات کو بھی جو لکھا ہے وہ لکھا ہے لا ہوا ولا غیر، نہ عین ہے نہ غیر۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کا مقالہ میرے سامنے پہلی دفعہ ہے جو 50 جلدوں میں رسائل رضویہ شائع ہوئے ہیں، فتاوی رضویہ کے علاوہ، یعنی وہ فتاوی والے رسائل بھی اس میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی۔ اس میں ایک رسالہ القول النجی جو آپ کا اس زمانے کا عربی رسالہ ہے جب آپ شرح قید نصفیہ پڑھتے تھے، پھر آپ نے اس پہ خود عربی حاشیہ بھی لکھا، وہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اس میں واضح طور پہ آپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ صفات باری تعالی ذات کا عین ہے، لا ہوا ولا غیر والی بات درست نہیں کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اور اس پر وہ مثال بھی دیتے ہیں بعض لوگ کہ پھول کی خوشبو یقیناً پھول نہیں ہے لیکن وہ کسی نحو وجود میں اس سے جدا ہو کے نہیں پائی جاتی۔ تو صفات باری تعالیٰ بھی بھائی نہ ذات کا عین ہے نہ غیر، لیکن اس سے جدا ہو کے نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عین ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح اجتماع النقیضین محال ہے، ارتفاع النقیضین بھی تو محال ہے نا۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ نہ عین ہے پھر غیر ہونی چاہیے، آپ ساتھ ہی کہتے ہیں لا ہوا ولا غیر، تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین یہ دونوں محال ہیں۔ تو بہرحال یہ چلو ایک گفتگو ضمناً آ گئی، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو وہ 2 رسالے ہیں، کلام نفسی اور لفظی کی جو آپ نے تردید کی یا یہ لا ہوا ولا غیر کی، ایک ہے کلام پر جو ہے وہ ہے انوار المنان فی توحید القرآن جو نبی اعلی حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری رحمہ اللہ کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوا ہے، مکتبہ بہار شریعت بہادر آباد کراچی سے۔ اور دوسرا کہ جو 50 جلدوں میں رسائل رضویہ اکبر بک سیلر نے شائع کیے ہیں اس میں موجود ہے القول النجی، جس کا عنوان ہے صفات باری تعالی ذات کا عین ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بہت غور و فکر بھی بعض اوقات اگر کوئی دستگیری نہ ہو تو آدمی کے دائیں بائیں بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اتنا سمجھیں آپ کہ کلام چونکہ صوت و حروف سے پاک، تو اس میں یہ معنی اوپر سے نیچے کی حرکت والا تو ہو نہیں سکتا، تو یہاں لفظ انزال مجازی معنوں میں مستعمل ہے۔ امام اصفہانی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں جی؟ 2۔ قول اول نازل کرنے سے مراد مجازن قرآن کی قراءت اور کتابت و معنی کو ظاہر کرنا ہے، یعنی انزال بمعنی اظہار۔ اور قول ثانی نزول قرآن سے مجازن مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جبریل امین کو قرآن بطور کلام لفظی الہام فرمایا، یعنی وہ جن لفظوں میں انہوں نے آگے اس کو جس پیرائے میں پیش کرنا تھا وہ ان کے دل میں ڈال دیے۔ اور یہ الہام و تعلیم الہی اس وقت تھی جب جبریل امین مکان کی جہت عالی میں تھے، اپنے مقام سدرۃ المنتہا میں۔ اب جب اسے لے کر زمین کی پستی کی طرف آئے تو یہ انزال اس لانے والے کا ہے، تو اس سے تعبیر کیا گیا قرآن کے انزال کو، اور اس کی قرات دربار رسالت میں پیش کی۔ اس طرح قرآن مجید کے نزول سے مراد در حقیقت حامل قرآن فرشتے کا نزول فرمانا ہے۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن میں امام محقق سیوطی نے یہ بات فرمائی ہے، جلد اول صفحہ 43 میں۔ اب کیا نازل ہوا؟ اس میں امام فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں 3 مذہب ہیں۔ اس بارے میں کتنے مذہب ہیں؟ 3۔ مذہب اول یہ ہے کہ قرآن کے صرف معانی اترے اور
اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے الفاظ میں ادا کیا، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو معنی قرآن دے کر بھیجا، پھر جبریل امین نے ان کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کے دربار نبوی میں پیش کیا، لیکن یہ مذہب قرآن و سنت کی روشنی میں باطل و مردود ہے۔ خالی معنی نہیں اترے، مذہب ثانی صرف الفاظ نازل ہوئے اور معنی نبی پاک نے خود سمجھے اور بیان کیے، یہ مذہب بھی معنی کے بارے میں غلط ہے۔ مذہب ثالث یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے، البتہ الفاظ کو بالعموم جبریل لے کر آتے رہے، جبکہ معانی عموماً سرکار پر وحی قلبی کے طور پر ظاہر کیے جاتے رہے۔ وحی کی جو قسم تھی وحی قلبی، دل میں لکھا کرنا۔ یہی تیسرا مذہب ہمارا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، کیونکہ سورہ زخرف آیت نمبر 3 میں فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا۔ آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن عربی ہے، اور عربی یا عجمی ہونا الفاظ کی صفت ہے، نہ کہ معنی کی، کہ بھئی عربی الفاظ ہیں یا غیر عربی الفاظ ہیں، عجمی ہیں، فارسی ہیں، فلاں، یہ الفاظ کی صفت ہے۔ لہذا الفاظ قرآن کا نازل ہونا اس آیت میں واضح ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس سے فیصلہ کریں جو کچھ آپ کو اللہ نے دکھایا۔ جو کچھ آپ کو اللہ نے دکھایا، اس سے مراد وہ جو قرآن کے الفاظ کے معانی اور معارف۔ تعدد نزول قرآن، اگلا عنوان ہے تعدد نزول قرآن۔ تعدد نزول قرآن یہ اگلا عنوان ہے کہ قرآن بحیثیت قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ میں سے ہے بطور کلام، لہذا اس کو نزول کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، جیسے ابھی آپ نے سنا۔ اس لیے یہاں قرآن بحیثیت الفاظ کے نازل ہونے کی بات ہوگی، یعنی الفاظ، حروف، لہجہ، ادائیگی کے انداز اور نقوش وغیرہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حقیقی کلام کو تعبیر کر کے مخلوق کے لیے اظہار فرمایا۔ اس حیثیت سے قرآن کا نزول 3 بار ہوا۔ کتنی بار؟ مشہور 2 بار ہے، لیکن یہ 3 بار بنتا ہے۔ یہ تحقیق ذرا سماعت کیجیے۔ نزول اول ہے، پہلی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پر نازل کیا۔ کس پر؟ لوح محفوظ پر۔ اس طرح کے کلام پر دلالت کرنے والے الفاظ جسے ہم نظم قرآنی کہتے ہیں ادباً، کیونکہ لفظ کا لغوی معنی جو ہے نا وہ ہے ما یتلفظ بالانسان۔ اصطلاح میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بالانسان، جس سے انسان پھینکتا ہے۔ لفظ تو وہ ہے نا عربی کا محاورہ اکلت التمر ولفظت النواتا، میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی پھینکی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے شیان شان یہ لفظ پھینکنا، لفظ پمانا پھینکنا اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں نظم قرآنی، اس مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو وہ نہایت ہی خوبصورت نورانی عربی رسم الخط میں لوح محفوظ پر نقوش کی صورت میں ظاہر فرمایا، اور 7 ادائیگی کے لہجے، معانی، معارف و اسرار بھی لوح محفوظ پر اپنی قدرت سے ظاہر فرمائے، نیز ان کی قرات اور مخارج و صفات حروف کو بھی ضبط فرمایا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ سورہ بروج آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اب یہ جو نزول اول ہے نا، یہ کب ہوا اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی،
چنانچہ علامہ عبدالعظیم زرقانی لکھتے ہیں مناہل العرفان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ 36 پہ، التنزیل الاول الی اللوح المحفوظ وکان ھذا التنزیل فی اللوح بطریقۃ وفی وقت لا یعلمها الا اللہ تبارک و تعالی ومن اطلعہ علی الغیب۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تنزیل اول ہے نا لوح محفوظ کی طرف، یہ بھی ایک طریقے کے ساتھ ہے، ایک وقت میں ہے، لیکن اس سے سوائے خدائے بزرگ و برتر یا جس کو اللہ نے جنوا دیا اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نزول ثانی جو عام طور پہ جسے لوگ نزول اول کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ حقیقت میں نزول ثانی ہے کہ دوسری بار قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان اول میں بیت العزت پر نازل ہوا، اور یہ نزول ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں ہوا۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ایک تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو رمضان میں بھی کس وقت میں اتارا؟ لیلۃ القدر۔ تو یہ حقیقت میں نزول ثانی ہے، اور یہ اسی کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انزال، یہ یک بارگی ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یک بارگی۔ اس سے مراد وہی ہے جو لوح محفوظ سے بیت العزت پر یک بارگی عمل میں لایا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شرح صحیح بخاری میں فتح الباری میں ایک قوی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سال لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 25ویں رات تھی، یعنی جب نزول قرآن ہوا۔ نسائی اپنی تفسیر میں دیکھیں نا امت کا تعامل کتنی بڑی شان رکھتا ہے، فقہ میں یہ بات آتی ہے نا، عرف، تعامل، تحصیل مسئلہ، ضرورت، حرج، ان کو اسباب ستہ کہتے ہیں۔ اس پر پورا ایک مقالہ اعلیٰ حضرت کا جو ہم نے شرح اس میں اپنا مفتی کورس میں پڑھا، بلکہ آج کا جو پیپر تھا شرح قد رسم المفتی کا، اس میں بھی اس کی سوال ہوا ہے اسباب ستہ کیا ہیں، اور اس کی وجہ سے قول سوری، قول ضروری میں جو منتقل ہوتا ہے اس کی پوری تحقیق لکھی۔ تو وہ اعلیٰ کا مقالہ ہے، اور فتاوی رضویہ قدیمہ کی جلد اول کا 16واں رسالہ ہے عربی میں، لیکن چونکہ اس کا عنوان ہے افتاء اور فتویٰ کی کتاب ہے، تو براعت استحلال کے طور پہ اسے موجودہ ایڈیشن میں جو تخریج شدہ ہے وہ شروع میں لگا دیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، کہ فقہ حنفی میں فتویٰ مطلقاً قول امام پر ہے۔ تو اس میں پھر وہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو ہمارے اساتذہ درسیات پڑھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں مثلاً اس مسئلے میں اختلاف ہے اور فتویٰ قول امام ابو یوسف پر ہے، یا اختلاف ہے اور فتویٰ قول امام محمد پر ہے، یا فتویٰ قول صاحبین پر ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، الا یہ کہ اسباب ستہ میں سے کوئی سبب متحقق ہو تو امام کو ظاہر قول سوری کو چھوڑ کے ان کے جس صاحب کا قول لیا جائے گا وہ در حقیقت امام ہی کا قول ضروری کہلائے گا۔ تو وہ اسباب ستہ انہیں کہتے ہیں۔ تو میں یہ بات یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ امت کا تعامل کتنی شان کا حامل ہے، کہ امت کا تعامل اب اس پر ہو گیا ہے کہ چونکہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور امام اعظم اور اکثر اکابر کا قول 27ویں کی طرف راجع ہے، یعنی اس طرف وہ رجوع کرتا ہے، تو ان کے قول کو دیکھ کے کہ وہ 27ویں کی طرف راجع ہے، اس لیے 27ویں کو راجع قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی کم شان کی بات نہیں ہے 25ویں کے بارے میں جو فتح الباری والوں نے لکھی، کہ اس سال ایک قوی حدیث سے یہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 25ویں شب تھی۔ باقی 27ویں پہ ظاہر ہے اس طرح ہمارا جزم تو نہیں ہے کہ بھئی صرف 27ویں ہی ہے، وہ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی بھی، بلکہ ایک موقف تو یہ بھی ہے کہ سال بھر میں اس میں رمضان کی بھی قید نہیں ہے۔ نسائی اپنی تفسیر میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں، حافظ ابن ابی شیبہ المصنف میں حضرت سعید بن جبیر تابعی جلیل سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
فصل القرآن من الذکر، قرآن لوح محفوظ سے اتارا گیا، فوضع فی بیت العزت من السماء الدنیا، اور پہلے آسمان کے بیت عزت میں رکھا گیا، فجعل جبریل علیہ السلام ینزل به علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین وہاں سے حسب حکم سرکار کے پاس اسے اتارتے رہے۔ امام سیوطی، اور وہ عرصہ تقریباً 23 برس ہے، امام سیوطی اور برہان الدین زرکشی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سندیں صحیح ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ عباسہ میں، فی صحف مکرمۃ مرفوعہ مطہرہ بأیدی سفر کرام برر، قرآن پاک عزت والے، بلند شان والے، بہت ہی ستھرے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، معزز سفارتکار اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہوا نزول ثانی، کہاں سے؟ بیت لوح محفوظ سے بیت العزت پہ، آسمان دنیا پہ۔ یہ جو آسمان دنیا اس پہلے آسمان کو کہتے ہیں، جس کی طرف بلا حجاب جب دیکھیں تو نظر پہنچ جاتی ہے۔ نزول ثالث ہے آسمان اول میں بیت العزت کے مقام سے کل 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان 23 برسوں میں اگر زمانہ فترت وحی نکال دیا جائے تو پورے 20 برس نزول قرآن کا زمانہ قرار پائے گا۔ امام ابن ابی حاتم رازی اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نازل القرآن جملۃ واحدۃ من اللوح المحفوظ الی السفرۃ الکرام الکاتبین فی السماء الدنیا ثم نجمہ جبرائیل علیہ السلام علی 20 سنہ، کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر معزز فرشتوں لکھنے والوں کی طرف یک بارگی اتارا، پھر اسے جناب جبریل امین 20 حصے کر کے 20 سالوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اس نزول ثالث کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اسی طرح جی تقریباً، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے محبوب آپ اس کو لوگوں کے سامنے وقفے وقفے سے پڑھا کریں، اور ہم نے اس کو ایسا ہی اتارا، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے رفتہ رفتہ اتارا۔ تو انزال یک بارگی اتارنا اور تنزیل رفتہ رفتہ اتارنا۔ انزال سے مراد وہ نزول ثانی اور تنزیل سے مراد نزول ثالث، اور جو پہلا ہے وہ کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، وہ اللہ جانے یا جس کو اللہ جنوا دے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ یہ آیا جی آگے قرآن کی ترتیب نزول۔ یہ اس دن ایک ساتھی نے سوال بھی کیا، جس دن رسم بسم اللہ ہوئی یہاں سے میں گیا، پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارا کورس چل رہا ہے اور اس میں آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی آن لائن داخلہ لیا ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایک ترتیب تو وہ ہے جس کے ساتھ اسے لوح محفوظ پر نقش کیا گیا۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب بھی اسی کے مطابق ہے، یعنی موجودہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب نزول اول کے مطابق ہے، نزول اول کہہ لیں، نزول ثانی دونوں کہہ لیں، جبکہ قرآن کی ترتیب نزول یعنی جو وہ وہاں کے حساب سے نزول ثالث ہے، اس کی موجودہ اور لوح محفوظ والی ترتیب سے مختلف واقع ہوئی، کیونکہ قرآن پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا نازل نہیں ہوا جیسے ابھی آپ نے سنا، بلکہ ضرورت و مصلحت کے مطابق اس کے تھوڑے تھوڑے حصے مختلف اوقات میں نازل ہوتے رہے۔ اس ضرورت اور مصلحت سے مراد ہے خلق خدا کی ضرورت و مصلحت، اللہ اس سے پاک ہے ضرورتوں اور مصلحتوں سے، لہذا ترتیب نزول انہی ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق استوار کی گئی، لیکن نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والے صحابہ کو لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق ہی ضبط کرواتے، لکھواتے اور اسی کے مطابق اس کی تلاوت کی جاتی۔ یہ سرکار کی شان ہے نا، حالانکہ آپ امی تھے،
جو ظاہراً کسی استاد سے لکھنا پڑھنا جس نے نہ سیکھا ہو. اچھا، ہمارے لیے لکھنا پڑھنا سیکھنا اعزاز ہے، حضور کے لیے یہ معجزہ ہے نہ لکھنا پڑھنا سیکھنا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، جو یہ کہے وہ خود جاہل ہے. حضرت کاتبان وحی میں سے، کاتبان رسول میں سے سیدنا امیر معاویہ وہ رضی اللہ عنہ خود باقاعدہ رسم بسم اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نے مجھے کیسے فرمایا کہ بسم اللہ کی جو ہے نا با، اس کو یوں نہیں، یوں کھڑا. کیوں؟ اسم کا الف لکھنے میں نہیں آتا نا، تو اس پر دلالت کرے. سین کے دندانے فرمایا کھلے رکھو، میم کا دائرہ کھلا رکھو. میم کا دائرہ ملا ہوا بھی لوگ لکھ دیتے ہیں، اور آج تک علم الاعداد والے اور عملیات والے جب بھی تعویذات لکھتے ہیں وہ دائرے والے حروف کا دائرہ کھلا رکھنے کا کہتے ہیں. وہ یہ اس حدیث کے پیش نظر اس میں جلالت کی باقاعدہ حضور نے وضع بتائی، پھر فرمایا ہا کا دائرہ کھلا رکھو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح الرحمن کی میم کا، رحیم کی میم کا، تو پورا وہ رسم الخط بتایا. یہ ان کی شان ہے کیونکہ ان کو رب نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور انہیں ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا. اور دوسرے مقام پر ہے سنقرئک فلا تنسى، کہ آپ کی پڑھائی کی شان یہ ہے کہ محبوب ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. لیکن جس طرح یہ کہ حضور ظاہر اپنے جیسے انسان سے لکھنے پڑھنے سیکھنے سے آپ کو مبرر رکھا گیا کہ آپ کا کوئی مخلوق میں استاد نہ کہلائے، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استاد کا اطلاق جائز نہیں. قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اگرچہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے لیکن اسے معلم نہیں کہیں گے، کہ عرف میں معلم پیشہ وارانہ پڑھانے والے کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. اقرا و ربک الاکرم، کیا اس کو کافی نہیں؟ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں لکھے نہ پڑے جناب والا، لکھے نہ پڑے جناب والا، شاگرد رشید حق تعالی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پڑھایا ہے، اور کتنا پڑھایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ کچھ ہم نے سکھا دیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بھئی ہم اہل سنت کا دعویٰ ہے اور عقیدہ ہے اور نظریہ ہے اور مذہب ہے اور مسلک ہے اور موقف ہے کہ حضور بے عطائے الہی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ کچھ ہم نے سکھا دیا. تو آپ کچھ بھی نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا. ہر چیز نہیں جانتے تھے نا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو آپ ہر چیز نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہر چیز سکھا دی. کیونکہ جب قرآن سکھا دیا، اور قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، کائنات میں یا تو خشک ہے تو یا تر ہے، تیسری تو شیء نہیں ہے نا. تو سبحان اللہ، سنی تو پھر نہیں چھوڑ سکتا نا جی، ایسی بات آ جائے تو. چنانچہ سرکار کاتبین وائی کو یہ فرماتے قرآن کی نئی اتری ہوئی آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے ثبت کرو، اور یہ سلسلہ قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے تک قائم رہا. سرکار سارا قرآن لکھوا گئے، وہ صرف مصحف شریف کی اجتماعیت صدیق اکبر نے کی ہے. لکھا ہوا تھا کپڑوں پہ، پتوں پہ، درختوں کی چھال پہ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. لہذا قرآن مجید کی موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے عین مطابق ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی موجودہ ترتیب اگرچہ ترتیب نزولی نہیں لیکن ترتیب رسولی ضرور ہے. لیکن قرآن کی ترتیب نزولی کو جاننا ایک مفسر، عالم اور طالب تفسیر کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کون سا حکم پہلے اترا اور کون سا بعد میں.
اور اس طرح اسے قرآن کے ناسخ و منسوخ اور احکام کی ترتیب سے آگاہی ہو۔ اسی طرح قرآن کی مختلف آیات کے نزول کا صاحب قرآن کی زندگی کے مختلف واقعات سے ربط و ارتباط ہے، اس کا فہم بھی ترتیب نزول کے علم کے ساتھ مربوط ہے۔ تو چونکہ صورتیں دو قسم کی ہیں، مکی اور ایک مدنی، ان پر بھی بڑی بحث ہے۔ آسان تعریف یہ ہے جتنا قرآن قبل از ہجرت مدینہ نازل ہوا وہ سارا مکی ہے، خاص سرکار پر جب کوئی چیز اتری اور آپ اس وقت مکے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اور جتنا ہجرت کے بعد اترا ہے وہ مدنی ہے، خاص جب اترا تو آپ بدر میں ہوں، احد میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ مکی صورتوں کی ترتیب نزول، ترتیب بار: نمبر 1 اقرا، نمبر 2 نون والقلم، نمبر 3 المزمل، نمبر 4 المدثر، نمبر 5 تبت یدا، نمبر 6 التکویر، نمبر 7 سورۃ الاعلی، نمبر 8 واللیل، نمبر 9 والفجر، نمبر 10 والضحیٰ، نمبر 11 علم نشرہ، نمبر 12 والعصر۔ یہ ترتیب نزولی بتا رہا ہوں۔ نمبر 13 والعادیات، نمبر 14 الکوثر، نمبر 15 التکاثر، نمبر 16 الماعون، نمبر 17 الکافرون، نمبر 18 الفیل، نمبر 19 الاخلاص، نمبر 20 والنجم، نمبر 21 عبس وتولی، نمبر 22 القدر، نمبر 23 الشمس، نمبر 24 البروج، نمبر 25 والتین، نمبر 26 قریش، نمبر 27 القاریہ، نمبر 28 القیامہ، نمبر 29 الہمزہ، نمبر 30 المرسلات، نمبر 31 قاف، نمبر 32 البلد، نمبر 33 الطارق، نمبر 34 القمر، نمبر 35 صاد، نمبر 36 الاعراف، نمبر 37 الجن، نمبر 38 سورہ یاسین، نمبر 39 الفرقان، نمبر 40 الفاتر، نمبر 41 مریم، نمبر 42 طٰہٰ، نمبر 43 الواقعہ، 44 نمبر الشعراء، نمبر 45 النمل، نمبر 46 القصص، نمبر 47 الاسراء سے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، نمبر 48 سورہ یونس، اور نمبر 49 سورہ ہود۔ یہ ترتیب نزولی ہے۔ اب دیکھیں سورہ کافرون 17 نمبر پہ اتری ہے، حالانکہ قرآن پاک میں بالکل آخر میں اس کے بعد چند صورتیں ہیں، اذا جاء، تبت، کل شریف اور معوذتین۔ نمبر 50 سورہ یوسف، نمبر 51 الحجر، نمبر 52 الانعام، نمبر 53 الصافات، 54 لقمان، 55 السبا، نمبر 56 الزمر، نمبر 57 حامیم المؤمن، نمبر 58 حامیم السجدہ، نمبر 59 حامیم عین سین کاف، نمبر 60 حامیم الزخرف، نمبر 61 حامیم الدخان، نمبر 62 حامیم الجاثیہ، نمبر 63 حامیم الاحقاف۔ انہیں حوامیم سبا کہتے ہیں، 7 کٹھی، ان کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ نمبر 64 الذاریات، نمبر 65 الغاشیہ، نمبر 66 الکہف، نمبر 67 النحل، نمبر 68 النوح، نمبر 69 ابراہیم، نمبر 70 الانبیاء، نمبر 71 المؤمنون، نمبر 72 تنزیل السجدہ، نمبر 73 والطور، نمبر 74 الملک، نمبر 75 الحاقہ، نمبر 76 المعارج، نمبر 77 عما یتساءلون، نمبر 78 النازعات، نمبر 79 الانفطار، نمبر 80 الانشقاق، نمبر 81 الروم، نمبر 82 العنکبوت، نمبر 83 المطففین۔ یہ آخری مکی صورت کے بارے میں المطففین، اس میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 2 روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت گزشتہ فہرست کے مطابق کہ بھائی یہی ہے 83 نمبر، اور دوسری روایت میں آخری صورت مکی وہ کہتے ہیں
المطففین نہیں ہے بلکہ العنکبوت ہے۔ جبکہ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ آخری مکی سورہ المومنون ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت ضحاک۔ ضحاک کا معنی ہے ہنسنے والا۔ یہ بزرگ اپنی ماں کے پیٹ میں عام روٹین سے ہٹ کے 4 برس رہے۔ جب پیدا ہوئے تو دانت موجود تھے، ہنس رہے تھے، تو ان کا لقب ہو گیا ضحاک۔ یہ تابعی ہیں اور حضرت ابن عباس کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ہیں۔ حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت سعید بن جبیر، یہ مشہور تابعی مفسرین ہیں۔ یہ تفسیر جمل جو ہے جلالین پر حاشیہ، انہوں نے یہ ترتیب نزول بیان کی ہے مکی صورتوں کی، جلد اول صفحہ 3 پہ۔ آگے جناب مدنی صورتوں کی ترتیب نزول۔ ماشاءاللہ مکی صورتوں کی ترتیب نزول کے بعد مدنی صورتوں کی ترتیب نزول۔ نمبر 1 البقرہ، نمبر 2 الانفال، نمبر 3 آل عمران، نمبر 4 الاحزاب، اب ویسے الاحزاب 22ویں پارے میں، نمبر 5 الممتحنہ، نمبر 6 النساء، نمبر 7 اذا زلزلت الارض، نمبر 8 الحدید، نمبر 9 سورہ محمد، نمبر 10 الرعد، نمبر 11 الرحمن، نمبر 12 الدہر، نمبر 13 الطلاق، نمبر 14 لم یکن، نمبر 15 الحشر، نمبر 16 الفلق، نمبر 17 الناس، حالانکہ ویسے آخر میں ہے بالکل، نمبر 18 النصر، نمبر 19 النور، نمبر 20 الحج، نمبر 21 المنافقون، نمبر 22 المجادلہ، نمبر 23 الحجرات، نمبر 24 التحریم، نمبر 24 التحریم اور 25 الصف، نمبر 26 الجمعہ، نمبر 27 التغابن، نمبر 28 الفتح، نمبر 19 التوبہ اور نمبر 30 المائدہ۔ اس فہرست کے مطابق 83 صورتیں مکی اور 30 صورتیں مدنی، تو کل بنی 113۔ آخری مدنی صورت کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ کتنے؟ 2۔ قول اول ہے آخری مدنی سورہ توبہ ہے، اور قول ثانی یہ ہے کہ آخری مدنی سورہ سورۃ المائدہ ہے۔ حدیث نبوی ہے یا ایھا الناس ان آخر القرآن نزولا سورۃ المائدہ فأحلوا حلالها وحرموا حرامها۔ اے لوگو، اترنے کے اعتبار سے آخری سورت قرآن کی، نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ ہے۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ ویسے تو سارے قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھو۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ آخری ہے تو اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں جو اسے منسوخ کرے اور خود اس کا ناسخ بنے، لہذا اس کو حلال کو حلال، حرام کو حرام لے لو۔ البرہان فی علوم القرآن، جلد اول صفحہ 194 میں یہ حدیث ہے۔ اس سے تو فیصلہ کلیئر ہوگا کہ دوسرا قول ہی صحیح ہے، اور وہ جو بالکل آخری آیت ہے وہ بھی اسی میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ سورہ فاتحہ کا نزول۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ابن عباس، ضحاک، مقاتل اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں، دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اس تعدد نزول کی بنا پر ان مفسرین کرام نے نہ تو اسے مکی صورتوں کی فہرست میں شامل کیا نہ مدنی صورتوں میں۔ البتہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، تو انہوں نے اسے مکی کی فہرست میں شامل کیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک سورہ فاتحہ مدنیہ ہے، انہوں نے اسے مدنی صورتوں کی فہرست میں گنوایا۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی فہرست کے مجموعہ میں سورہ فاتحہ شامل کر لیں تو پھر قرآنی صورتوں کی کل تعداد 114۔ اب مکی مدنی کی تعریف وہ میں نے پہلے بھی ضمناً بتا دیا، پھر تفصیل سے سن لیجیے۔ آخری آج کی ہماری بات ہے مکی مدنی کی تعریف اور مکی مدنی کی معرفت کے ضابطے۔ نمبر 1 تو یہ ہے قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں جو مفسرین کی اصطلاحات ہیں وہ 3 ہیں۔ اصطلاح نمبر 1 یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔
اور وہ آیات جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ دیگر مقامات پر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں نہ مدنی، بلکہ انہیں ان کے مقام نزول کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آیتیں مکہ میں اور مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں وہ ایک تیسری قسم ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو آئے جو سورت بدر میں اتری اسے بدری کہا جائے گا، جو طائف میں اتری اسے طائفی کہا جائے گا، اسی طرح لا حاصل قیاس۔ اصطلاح نمبر 2 یہ ہے کہ جن آیات میں مدینہ والوں سے خطاب کیا گیا وہ مدنی، اور جن میں مکہ والوں سے خطاب کیا گیا وہ مکی، اور باقی نہ مکی نہ مدنی۔ اصطلاح نمبر 3 جس کو جمہور اہل اسلام نے اختیار کیا اور جو مروج اور مستعمل ہے وہ یہ ہے کہ جو آیات یا صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے اتریں وہ مکی، خواہ مکہ سلطان مکہ مکرمہ اس وقت کہیں بھی ہوں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد اتریں وہ مدنی ہیں، خاص سرکار مدینہ اس وقت کہیں بھی جلوہ افروز ہو۔ اسی پر جمہور متقدمین اور کل متاخرین کی اصطلاح مستعمل یہی ہے۔ مکی مدنی کی معرفت کے چند ضابطے ہیں جو قواعد کلیہ نہیں ہیں، عمومی اور اکثری قاعدے ہیں۔ نمبر 1، ضابطہ نمبر 1، جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو وہ مدنی آیات ہوں گی اکثر و بیشتر، اور جہاں یا ایھا الناس یا بنی آدم سے خطاب ہو وہ مکی۔ یہ ضابطہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام خواجہ حسن بصری سے مروی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اکابر محدثین رحمہم اللہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ ضابطہ نمبر 2، جہاں امم سابقہ پچھلی امتوں اور قرون سالفہ گزرے زمانوں کا ذکر ہوگا وہ آیات مکی ہوں گی، اور جہاں احکام و فرائض، حلال و حرام، اوامر و نواہی، حدود و قصاص وغیرہ کا ذکر ہوگا وہ آیات مدنی ہوں گی۔ نمبر 3، جن صورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں۔ وہاں رب کو سجدے زیادہ کروانے تھے نا، کہ وہاں شرک کا وہ گڑھ بنا ہوا تھا۔ ضابطہ نمبر 4، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ رعد، ان 3 صورتوں کے علاوہ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات یا ایھا الناس کے الفاظ آئے ہیں وہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور جن صورتوں کے اندر لفظ کلا آتا ہو وہ بھی مکی ہیں۔ ضابطہ نمبر 5، سورہ بقرہ کے سوا جن صورتوں میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا قصہ منقول ہے وہ سب بھی مکی ہیں۔ ضابطہ نمبر 6، جن صورتوں میں منافقین اور ان کی عیاریوں مکاریوں کا ذکر ہے وہ سب مدنی ہیں، سوائے سورہ عنکبوت کے، کہ اس میں ان کی مکاریوں کا ذکر تو ہے لیکن وہ مدنی نہیں ہے، یہ مدینے میں تھے نا منافقین۔ ضابطہ نمبر 7، جن صورتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر گروہوں کے لمبے لمبے قصے بیان کیے گئے ہوں عموماً ایسی صورتیں بھی مکی ہوتی ہیں۔ ضابطہ نمبر 8، وہ آیات یا صورتیں جو منسوخ احکام پر مشتمل ہوں عموماً مکی ہوں گی، کیونکہ مدنی زندگی میں احکام بہت اترے ہیں۔ ضابطہ نمبر 9، جن صورتوں میں توحید و شرک اور بنیادی عقائد کے بارے میں تفصیل ہے وہ مکی ہیں، اور جن میں عملی شرائع اسلام کا تفصیلی بیان ہے وہ صورتیں مدنی ہیں۔ فائدہ یعنی نوٹ، کئی مکی صورتوں کے اندر بعض مدنی آیات اور بعض مدنی صورتوں کے اندر کچھ مکی آیات موجود ہیں، ان کی معرفت کے 2 ذریعے ہیں۔ سب سے پہلا تو روایت کہ حدیث موجود ہو، نمبر 2 درایت، اور وہ علوم قرآن کے ماہرین کو حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کوئی سوال؟ اچھا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ پروردگار عالم ہمارے اوپر علوم قرآن کے دروازے کھول دے، معانی و مطالب قرآن ہمارے لیے آسان فرما دے، مفاہیم قرآن سے ہمیں آگاہ فرما دے، کرم فرما، قرآن کے ساتھ وابستگی، صاحب قرآن کی محبت و الفت میں ڈوب کر ہمیں نصیب فرما، کرم فرما، رحم فرما۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ